مرد برہنہ عورتیں آگ میں جل رہی ہیں. جب شعلے اوپر جاتے ہیں نا تو یہ بھی اوپر آتے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. تو مسلمان زنا کرنے والے ہیں جن کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. قرآن کہتا ہے جو زنا کرے گا اور چوری کرے گا, جو زنا کرے گا اپنے جرم کی سزا, بہت بڑے جرم کی سزا ملے گی اس کو قیامت کے دن. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ اس کو کبھی بھی جنت میں نہیں جانا چاہیے. تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ سزا کھانے کے بعد ایمان کی برکت سے ایک نہ ایک دن وہ بھی جنت میں جائے گا. اگرچہ حدیث میں اس کا صراحتاً ذکر نہیں ہے, لیکن نبی کو معلوم ہے کہ سامنے والے بھی میری بات کا مطلب سمجھتے ہیں. تبھی تو اس بات کے بعد حضرت ابو ذر نے پھر بھی کبھی نہ زنا کیا نہ چوری کی. ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اتنا بڑا مجرم ہے. تو نبی بتا رہے ہیں کہ اگر زنا اور چوری ہے, یہ جرم ہے, تو ایمان کی نیکی بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ خدا کے منکر ہیں, کتنے توحید کے منکر ہیں, کتنے رسالت کے منکر ہیں. تو ایمان والا اگر برائیاں لے کے جا رہا ہے تو کلمہ بھی تو لے کے جا رہا ہے نا. یہ کلمہ کوئی ہلکی چیز ہے؟ یہ کمال کی بات ہے کہ چوری کو تو وزن دیں ہم اور کلمے کی نیکی کو نیکی کا وزن نہ دیں. اس کا مطلب چوری کا وزن کلمے کی نیکی سے بھی زیادہ ہے. تو یہ تو کلمے کی ویلیو گر رہی ہے. کھوپڑی شریف میں بات نہیں آ رہی, میرا خیال ہے آ رہی ہے بات. تو کلمہ سب سے کیا ہے میرے بھائی؟ وزنی چیز ہے. اللہ کو ماننا, اس کی توحید, ایمان بہت بڑی دولت ہے. تو یہ گناہوں کی سزا ملے گی جہنم میں, لیکن بالآخر ایمان کا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری. یہ ایسی نیکی ہے جو اس کے گناہوں کو بلا